شعر ہے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراما کیا کیے۔ مقدور ہو کا مطلب ہے کہ اگر میرے بس میں ہو، اور لئیم کہتے ہیں کنجوس کو، بخیل کو، اور گنج کہتے ہیں خزانے کو، اور گنج ہائے یعنی بہت سارے خزانے، گرامایا کہتے ہیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہو، جو بہت زیادہ قیمتی ہوں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر ممکن ہو اور میرے بس میں ہو تو میں زمین سے پوچھوں کہ اے نامراد کنجوس زمین، جو بیش بہا خزانے تیرے حوالے ہوئے تھے اور تیری تہہ میں پہنچ گئے، وہ کہاں گئے، ان کا کیا بنا؟ مطلب یہ ہے کہ بے شمار ایسی ہستیاں دنیا میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، بڑے بڑے کام کیے، اور پھر مر کر زمین میں دفن ہو گئی، اور اب ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو زمین سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ان سے کیا برتاؤ کیا۔ اگلا شعر ہے، کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عدو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ تہمت کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا، اور تراشنے کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھڑنا، بنانا، لیکن یہاں تراشا سے مراد ہے بنایا، یعنی جو، اور عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے عدو ہیں، عدو دشمن کو کہتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا، تو وہ کون سا وقت تھا یا کون سا دن تھا جب انہوں نے، ہمارے رقیبوں نے یا ہمارے مخالفوں نے یا ہمارے عدو نے ہم پر تہمتیں نہیں تراشی، اور کون سے دن ہمارے سر پر آرے نہ چلے، یعنی ہمیں انتہائی دکھ نہ دیے گئے۔ اب تراشنے اور آرے چلنے کی اگر آپ اس کی مناسبت دیکھیں تو یہ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے کہ جب کسی چیز کو گھڑنا ہوتا ہے، مثلا آپ کسی لکڑی کو اگر گھڑتے ہیں تو آپ اس کو تراشتے ہیں، اور یہی کام آرا بھی کرتا ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کو، یعنی تراشنے کو اور آرے کو، مرزا غالب نے بہت ہی خوبی سے استعمال کیا۔ اگلا شعر دیکھیے کہ صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خو، دینے لگا ہے بوسے بغیر التجا کیے۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا دوستی، یا کسی کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھنا، اور غیر سے مراد یہاں پر بھی رقیبی ہے، اور خو کہتے ہیں عادت کو، اور بوسے کا مطلب ہوتا ہے چومنا، التجا کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، انگریزی میں کہہ لیجئے تو ریکویسٹ کرنا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب ہماری محبوب سے ملاقات ہوئی، اور تنہائی میں ملاقات ہوئی، تو محبوب نے ایک خاص مہربانی شروع کی، یعنی شاعر کے یا مرزا کے کہے بغیر ہی اس نے چومنا شروع کر دیا۔ تو عاشق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پہلے تو ایسی حالت نہیں تھی، اور اب یہ بدگمانی بھی پیدا ہوئی کہ کہیں اس کو یہ عادت رقیب کی صحبت میں تو نہیں پڑی۔ تو اب فارسی میں ویسے مشہور ہے کہ عشق است و ہزار بدگمانی، یعنی عاشق اب تو ہمیشہ آہ و فغان کرتا ہے، روتا ہے کہ بھئی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہماری بات نہیں پوچھتے، اور یہ جائے کہ وہ عاشق کو بوسے دینے لگتا ہے۔ تو یہ مہربانی بجائے اس پر کہ خوش ہوتے، تو ان کو یہ شک ہونے لگا کہ یہ عادت جو ہے اس کو، ہمارے محبوب کو
غیر کے ساتھ میل جول سے پڑی ہے، تو اب دل میں یہ گمان بھی ہونے لگا کہ جیسے یہ بے تکلفانہ ہمیں بوسے دے رہا ہے تو یقیناً رقیب کو بھی بوسے دیتا ہوگا۔ تو اس طرح سے ایک بدگمانی ان کے ذہن میں اپنے محبوب کی طرف سے پیدا ہو گئی۔ شعر نمبر 8 ہے، ضد کی ہے اور بات مگر خوب بری نہیں، بھولے سے اس نے سینکڑوں وعدے وفا کیے۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر اڑ جانا، مسلسل اصرار کرنا، اور خو ابھی آپ کو بتلا چکے ہیں کہ عادت کو کہتے ہیں، اور بھولے سا کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے بھی، اور سینکڑوں یعنی دسیوں، اور وعدہ وفا کرنے کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی عادت یقیناً بری نہیں ہے، البتہ کبھی ضد پر آ جائے تو جو کچھ کرنا چاہے نہیں کرتا۔ چنانچہ جب وہ ضد بھول گیا تو ایک دو نہیں سینکڑوں وعدے پورے کر دیے۔ اب یہاں آپ مرزا غالب کی احتیاط دیکھیے کہ محبوب کے بارے میں بھی اثبات کا نہیں نفی کا پہلو اختیار کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ خوب اچھی ہے، یہ کہا کہ بری نہیں۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے۔ تو مرزا کے کلام میں یہی باریکیاں اور یہی نزاکتیں ہیں جو کسی دوسری جگہ آپ کو عموماً نظر نہیں آتی۔ اب اس کا ہم آخری شعر یعنی مقطع دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا، مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ غالب تم جو اپنا حال سنانے اور اظہار عشق کرنے کی غرض سے محبوب کے پاس جاتے ہو تو خود ہی بتاؤ کہ تمہاری یہ جو تم محبوب کو لمبی چوڑی اپنی کہانیاں سناتے ہو ان کا کیا جواب ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم نے سب کچھ کہہ دیا اور محبوب نے سن بھی لیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ سب کچھ ایک ہمدرد دوست یا ناصح یا نصیحت کرنے والا مرزا کو سمجھا رہا ہے، یعنی گویا اظہار عشق کا ارادہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ غالب دیوانہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے سامنے اظہار عشق کرنے چلا ہے جہاں اس کے پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ تو پھر پوری بات سن لینے اور اسے مان لینے کا کون سا امکان ہے؟